جو کوئی عورت مومنہ عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے گی، فرض نمازوں کی، وہ صامت شہرہا رمضان کے روزوں کی پابندی کرے گی، وحفظت فرجہا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، واطاعت زوجہا اپنے ہسبینڈ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گی، قیل لہا اللہ قیامت کے دن اس بندی سے میدان محشر میں کہے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، اے میری بندی جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، جنت کے 8 دروازے میں نے تیرے لیے کھول دیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج 13 سپتمبر 2024 صوبہ آندھرا پردیش کے پردوٹور شہر کی مرکزی جامع مسجد اخلاص اہل حدیث میں آج میں آپ کے سامنے جنت میں لے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، وہ کون سے نیک اعمال ہیں جس کے عمل کرنے پر اللہ جنت دینے کا وعدہ کیا ہے؟ وہ اعمال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جمعہ کا وقت کافی مختصر 20 سے 25 منٹ ہوتا ہے، بہت سارے نیک اعمال ہیں، جتنا ممکن ہو سکے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے نمبر 1 ایمان اور عمل صالح کا ہونا شرط ہے۔ بغیر ایمان کے وہ کتنا بھی نیک عمل کر لے اللہ اسے جنت نہیں دے گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا مکے میں، بہت خیر خیرات کرتا تھا، اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی 107 نمبر آیت میں نے پڑھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، جنت الفردوس میں ہم ان کی مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 82 نمبر آیت میں اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ جو لوگ نیک عمل کیے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہے، ہمیشہ کی جنت میں ان کو ہم رکھیں گے، کبھی جنت سے یہ نہیں نکالے جائیں گے۔ نمبر 2، صرف ایمان اعمال صالحہ کا کافی نہیں ہے، بلکہ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، یہ مین شرط ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ تقوی کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ کرنا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 133ویں آیت میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بڑھو اس جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں کشادہ ہے، اور
ایسی جنت کا وعدہ اللہ متقیوں سے کرتا ہے. سورہ الحجر کی 45ویں آیت میں اللہ نے کہا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنتوں کے چشموں بھرے جنتوں میں رہیں گے. ایسے جنت کے باغات جس میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، ایسی جنتوں میں متقیوں کو ہم رکھیں گے. نمبر 3، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ فتح کی 17 نمبر آیت میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اسے جنت میں داخل کریں گے، جو ان کی اطاعت سے منہ موڑے گا ہم اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. صحیح بخاری 7280 نمبر کی حدیث میں نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ، کون انکار کرے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں راہ حق میں جہاد کرنے والا، جہاد سے مراد خالی تلوار نکال لے جانے والا نہیں، بلکہ جہاد سے مراد اپنا تن من دھن جان مال سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹانے والا. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں کے مال اور ان کے جانوں کے بدلے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خرید لیا. ان کے مالوں کے عوض، ان کے جانوں کے عوض اللہ نے مومنوں کو جنت کے لیے خرید لیا. اور سورہ صف کی 10 11 12 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس تجارت میں تم لگ جاؤ گے تو اللہ دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا. ایسی وہ تجارت اللہ نے کون سی بتایا؟ آپ نے کہا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا باموالہم وانفسہم، اپنے مال اپنے جان کے ذریعے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، یہ بہترین تجارت ہے تمہارے لیے اگر تم اس میں سمجھ جاؤ، اگر تم کو اس میں شعور آ جائے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اللہ کہتا ہے ایسی تجارت کرو گے نہ صرف اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ جنت رہنے کے لحاظ سے بڑا بہترین ٹھکانہ جہاں ہمیشہ تم کو رکھا جائے گا، سب سے بڑی یہ کامیابی. نمبر 5، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا. دین پر ثابت قدم رہو گے میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، جنت میں جاؤ گے. آج دین پر ثابت قدم رہنے والے کم ہیں، مسلمانہ بہت ہیں، ثابت قدم رہنے والے کم ہیں. حرام تجارت آ گئی تو دین پر ثابت قدم رہنا، خوبصورت عورت سامنے آ گئی تو نگاہ نیچے رکھنے میں دین پر ثابت قدم رہنا، چوری کرنے کا معاملہ آ گیا دین پر ثابت قدم رہنا. دین پر ثابت قدم رہنے والے، سورہ احقاف 13-14 نمبر آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور دین پر ڈٹے رہ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو دنیا میں نہ قبر میں نہ قیامت میں کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہنے والے یہی لوگ ہیں جزاء بما کانوا یعملون، جو دنیا میں دین پر ثابت قدم رہتے تھے، اس ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ ان کو یہ بدلہ عطا کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں سفیان بن عبداللہ الثقفی، پوچھتے ہیں میں اے اللہ کے نبی آپ سے کچھ ایسا پوچھنا چاہتا ہوں
مجھے ایسی بات بتائیے اس بات کو سننے کے بعد پھر مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. نبی نے فرمایا آمنت باللہ قلت آمنت باللہ ثم استقم. تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور بس اسی بات پر ڈٹے رہ جاؤ. بس یہ ایک جملہ کافی ہے تمہیں جنت میں پہنچانے کے لیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نمبر 6 علم دین کا حاصل کرنا. آج دنیا کے تعلیم حاصل کرنے میں بہت آگے بڑھ جا رہی ہم لوگ، دین کی تعلیم حاصل کرنے میں پیچھے. اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں کہتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کے راوی، 2699 نمبر کی حدیث، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو دین کا علم سیکھنے کے گھر سے نکلے گا اللہ جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دے گا. نمبر 7 مساجد کی تعمیر کرنے والوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی مکان بنائے گا. صحیح مسلم شریف 533 نمبر کی 533 نمبر کی حدیث، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی ذرا بوسیدہ ہو گئی. انہوں اسے نئی تعمیر کرنا چاہ رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. صحابہ کو برا لگا. صحابہ بولے نبی بنائے سو مسجد ایسی رہنے دو، نبی کی مسجد کو چینج کرو نہ کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے، من بنا مسجدا للہ تعالی یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجدیں بنائے گا اور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اسے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. نمبر 8 اچھے اخلاق والے جنت میں جائیں گے. جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے 2004 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے 2 چیزیں انسان کو قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں پہنچائیں گی، 2 چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں پہنچائیں گی. جو 2 چیزیں جنت میں لے جائیں گی وہ اچھے اخلاق اور اس کا تقویٰ ہے. جو 2 چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بنیں گی وہ زبان اور شرمگاہ کے فتنے ہیں. اللہ حفاظت کرے ان فتنوں سے ہماری. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث میں، ایمان کے ساتھ اچھے اخلاق والوں کو جنت کے اونچے مرتبوں پر اعلیٰ بلند محلات اللہ عطا کرے گا. اچھے کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. نمبر 9 نماز کی پابندی کرنے والے روزانہ اپنے مکان سے مسجد سے مکان کو آنے جانے والے. خالی نماز کی پابندی کرنے والے نہیں بولے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری 662 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم 669 نمبر کی حدیث، صحیح بخاری 662، صحیح مسلم 669. جو شخص ہر دن صبح شام مسجد سے اپنے مکان کو چلتا پھرتا ہے، اس کی نیت کیا؟ نماز پڑھنا ہے. نماز کی پابندی کے لیے مسجد سے مکان یا دکان سے مسجد چلتا پھرتا ہے روزانہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرے گا. اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے. خالی نماز کی پابندی کرنے والا اللہ نہیں بولا. نماز کی پابندی ہمیں گھرا میں بھی کر لے رہی. قضا نمازاں فجر 10 بجے اٹھ کو پڑھتی، ہمیں ظہر جا کو عصر میں قضا کرتی، مغرب لگ جا کو عشاء میں قضا کرتی. کہاں پڑھتی؟ وہ بھی گھر میں نماز پڑھتی. اللہ کیا بول رہا؟ مسجد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آنے جانے والے کے لیے جنت میں مہمان نوازی. نمبر 10 حج مبرور کرنے والے کو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری کی حدیث 1770 پر 3 نمبر، صحیح مسلم 1340 پر 9 نمبر کی حدیث، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ آپ 20 سال میں کرے تھے اور ایک عمرہ 80 سال میں کرے. ایک عمرہ اپنے دوسرے عمرہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور، اور حج مبرور الا جزاء الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. حج مبرور کسے بولتی؟ ایسا حج جسے اللہ قبول کر لے، ایسا حج جسے اللہ قبول کر لے، جس میں کوئی لہو و لعب نہ ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، جس حج کے پیسوں میں حرام کا 1 روپیہ بھی نہ ہو، جس حج کو لگ جانے کے بعد مینا میں سیلفی، مزدلفہ میں سیلفی، عرفات میں سیلفی، کعبے میں سیلفی، حجر اسود میں سیلفی، صفا مروا میں سیلفی،
ریاکاری کا حج نہیں, اللہ کو راضی کرنے والا حج. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اللہ کچھ نہیں رکھا. اور نمبر 11, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ جنت میں مقام دے گا. صحیح سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 970 پر 2 نمبر کی حدیث میں جمع کیا. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت کے بیچ میں سوائے موت کے کوئی چیز آڑ نہیں رہے گی. بعض روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص کا بھی ذکر ہے. وہ روایت اتنے قوی نہیں ہے جتنی یہ صحیح حدیث ہے. آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اگر پڑھو گے اللہ جنت میں آپ کے لیے موت اور آپ کے اور جنت کے بیچ میں موت کو آڑ بنا کے رکھے گا. اکثر لوگ فرض نماز پڑھتے اٹھ کو بھاگتے رہتے ہیں. کیا رہتا؟ خزانہ بانٹتے رہتے ہیں. کون تو کیا رہتا بھائی؟ اتنا جلدی بھاگ. ارے بیٹھو نا. ایک 6 قسم کے اذکار بتائی نبی. اللہم انت السلام و منک السلام, اللہم لا مانع لما اعطیت, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آیت الکرسی 3 بار سبحان اللہ, 3 بار الحمدللہ, 4 بار اللہ اکبر. یتا تو بھی پڑھنے کو واسطے بیٹھو نا. جتنی دیر پڑھو گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ بھی نہیں پڑھتے, پہلے بھاگ کو جاتے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ جنت میں اس کا مقام بنائے گا. نمبر 12, صبح شام سید الاستغفار پڑھنے والے کو اللہ جنت میں اس کے لیے جگہ بنا دیا ہے. اس کے لیے جنت یقینی ہے, بشرط یہ ہے توحید پرست رہے. صحیح بخاری 6306 نمبر کی حدیث, شداد بن اوس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, نبی فرماتے ہیں جو شخص صبح شام سید الاستغفار پڑھے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کے الفاظ, اس کے معنی پر غور و تدبر کرتے ہوئے توحید کی حالت میں سید الاستغفار صبح میں پڑھ رہا, شام تک اس کا انتقال ہو گیا, شام میں پڑھا, صبح تک اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے میرا مالک اسے جنت میں پہنچائے گا. اللہ ہم کو روزانہ سید الاستغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 13, دن رات میں 5 فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے والے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حدیث کے راوی ہے, ام المومنین ہماری ماں. صحیح مسلم 728 نمبر کی حدیث, ترمذی 415 نمبر کی حدیث. جو شخص 5 فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. یہ 12 رکعت کون سے ہیں؟ 2 رکعت فجر سے پہلے, 4 رکعت ظہر سے پہلے 6 رکعت ہو گئے, 2 رکعت ظہر کے بعد 8 رکعت ہو گئے, 2 رکعت مغرب کے بعد 10 رکعت ہو گئے, 2 رکعت عشاء کے بعد 12 رکعت. آج ہمیں فرض ہی نہیں پڑھتے, سنتاں کہاں سے پڑھیں گے؟ اللہ ہم نہ فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. نمبر 14, سلام کو عام کرنا, صلہ رحمی کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, تہجد کی نماز پڑھنا. یہ 4 نیکیاں کے کام کرنے والوں کو اللہ جنت میں جگہ دے گا. ابن ماجہ 1070 پر 9 نمبر کی حدیث, عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے نبی کو فرماتے ہوئے یہ سنا, افشوا السلام بینکم, لوگوں سلام کو عام کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے ماہ قریب لوگ اپنے جانے پہچانے لوگوں کو سلام کریں گے, انجانے لوگوں کو سلام نہیں کریں گے. قیامت کی نشانی ہے, ہر کسی کو سلام کرو نا, خالی مالداراں کو کئی سلامہ مارتی بھائی, چاپلوسی پن کرتے ہوئے, پالش مارتے ہوئے, غرض و غایت کے لیے مطلب ہی رکھتے ہوئے, بغیر کسی غرض و غایت کے ہر مسلمان کو دیکھ کر سلام کرو نا. افشوا السلام بینکم, سلام کو عام کرو. وصلوا الارحام, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. واطعموا الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام, جب لوگ رات میں محو خواب سوئے رہیں گے آپ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو. تدخل الجنت بالسلام, تم سے کہا جائے گا اے میرے بندو, اے میری بندیوں, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں,
اللہ کے نبی صحیح مسلم 54 نمبر کی حدیث میں فرماتے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہیں ہوتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہیں بن جاتے۔ الا ادلکم علی شیء فاذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو گے تو تمہارے اندر کی محبت بڑھ جائے گی؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے، آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، تمہارے اندر کی محبت آٹومیٹک اللہ بڑھائے گا۔ نمبر 15، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت کو ادا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ظلم نہ کرنا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1470 نمبر کی حدیث، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتیوں 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، اللہ کی جانب سے میں جنت کی ضمانت تم کو سناتا ہوں، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 3، امانت رکھی جائے تو اسے خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، جب اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا نہ کرو۔ اور نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر سے کسی پر ظلم نہ کرو۔ جورو ملی گا تو دالے کوٹو نہ کو، وہ جورو کی بددعا لگی تو تمہیں پھر جینے کے قابل نہیں رہتے۔ کسی پر ظلم مت کرو، ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکو۔ نمبر 16، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مومن اور ایک عورت اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 3380 نمبر کی حدیث، انس بن مالک حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی اے میرے امتیوں، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے کون جنت میں جائیں گے؟ 3 قسم کے مرد جنت میں، اور 3 قسم کی خصلتیں رکھنے والی عورت جنت میں۔ 3 لوگ جنت میں کون؟ نبی نے فرمایا سارے انبیاء جنت میں جائیں گے، ہر نبی جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، صدیق جنت میں جائیں گے۔ صدیق مطلب ہمیشہ سچ بول کر سچائی پر باقی رہنے والے۔ نمبر 3، گاؤں کے اس کنارے اس کا مکان ہے، گاؤں کے اس کنارے ایک بھائی رہتا ہے، اس کا مومن بھائی، غریب کی مالدار کی، صرف اس کنارے سے اس کنارے پر اسے ملنے کے لیے خیر خیریت پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے خیر خیریت پوچھنے کے پیچھے دنیا کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے 2 بھائی، یہ جنت میں جائیں گے۔ اے میرے امتیوں، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ نبی نے فرمایا اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ ادھر مرد سے محبت کے ناٹکاں بھی کر رہی، مرد سعودی میں کی، کویت میں کی، دبئی میں کی، پمپ محنت کرنے گیا، ادھر گاؤں میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوسوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ عورتیں چیٹنگ بھی کر رہی، باتیں بھی کر رہی، ویڈیو کال بھی کر رہی۔ میرے مرد نہیں دیکھ رہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ماں، میری بہن، اللہ دیکھ رہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں شوہر کی وفاداری میں غداری نہیں کرنا، کوئی دیکھ رہا نہ دیکھ رہا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ نمبر 2، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ ہم 2 ہمارے 2، حالانکہ انہیں پیدا کر سکتی، نارمل ڈیلیوریاں ہو رہی، مجھے زچگی کا درد برداشت نہیں ہوتا یہ سوچ کر آپریشن کر لینے والی۔ اللہ کے نبی نے کہا قتل اولاد ہے یہ، ہاں سیزرین ڈیلیوری ہو رہی، 2 کے بعد 3 کے بعد ڈاکٹروں نے مشورہ دے دیا کہ اب 4تھی ڈیلیوری نہیں ہوتی، آپریشن کر لو، مجبوری ہے۔ لیکن بچے پیدا کرنے کے لائق رہ کر بھی کون اتنے بچوں کو پالتا، کون بار بار زچگی کا درد برداشت کرتا؟ نکو میں پہلے آپریشن کر لیتا۔ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ نمبر 3، اگر مرد ناراض ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر بولنے والی میرے شوہر مجھے معاف کر دو، آپ جب تک معاف نہیں کریں گے میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکالوں گی، یا اپنا ہاتھ چہرے کے گال پر رکھ کر سمجھانے والی مجھے معاف کر دو، معاف جب تک نہیں کریں گے میں اپنا ہاتھ نہیں نکالوں گی۔ ایسا شوہر کو معافی مانگ کر منا لینے والی عورت جنت میں جائے گی۔ کہاں ہے ایسی عورتیں آج؟ چھنی لے کو چھانے تو
चराग ले को तलाशे तो भी नहीं मिलते, हाथ गाल पर रखने वाली माफ़ी मांगने वाली नहीं मिलती, रख को गाल पर टिकाने वाले अल्लाह के मिलती। ज़ियाद बातें करे खींच को दे तो देखो हमारे बाबा दिए सो जहेज में तुम्हें जी रही सो, अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया नंबर 17, नमाज की पाबंदी करने वाली औरत, शौहर की इताअत करने वाली औरत, शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरत और अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए अहकामात में रोज़ों की पाबंदी करने वाली औरत। सही अल जामी उस सगीर 661 नंबर की हदीस में नबी ने फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो कोई औरत मोमिना औरत 5 नमाजों की पाबंदी करेगी, फ़र्ज़ नमाजों की, वह सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी करेगी, वह हफ़ज़त फ़रजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, वह अताअत ज़ौजहा, अपने हस्बैंड की इताअत और फरमाबरदारी करेगी, क़ील लहा, अल्लाह क़यामत के दिन उस बंदी से मैदान महशर में कहेगा उदखिलिल जन्नति मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति, ऐ मेरी बंदी जन्नत के जिस दरवाजे से तू दाखिल होना चाहे दाखिल हो जा, जन्नत के 8 दरवाजे मैंने तेरे लिए खोल दिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ इस हदीस के रावी हैं। नंबर 18, लड़कियों की परवरिश करने वाले वालिदैन जन्नत में जाएंगे, मोमिन होना शर्त है। अल्लाह के नबी सही मुस्लिम शरीफ 2631 नंबर की हदीस में नबी फरमाते हैं मन आला जारियतैन व उख्तैन कान मअय फिल जन्ना, जिसकी 2 बेटियां, जिसकी 2 बहनें हो, अगर वो परवरिश करके दीन की तालीम दे के पर्दे की हिफाजत करके बालिग होने के बाद निकाह करके भेज दे किसी तौहीद घराने में, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेंगे। नबी ने अपनी 2 उंगलियां मिलाकर बताए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर पर एक मरतबा एक औरत आई, 2 बच्चियां थी। अय आयशा, अम्मा आयशा कुछ खाने को दे दो, मेरी बच्ची बहुत भूखी है। 3 खजूरें दे दी, 2 खजूरें अपनी बच्ची को दी, 1 खजूर के 2 टुकड़े करके अपनी बच्चियों को देखती रही, बहुत भूखी थी। अब बगैर कुछ खाए वो 2 टुकड़े भी अपने बच्चियों को खिला गई, खुद भूखी प्यासी चली गई। नबी से अम्मा आयशा ने कहा, आपने फरमाया मनी बतुलिया मिन हाज़िहिल बनात, जो इन बच्चियों की वजह से आजमाया जाएगा, अपने मुंह का निवाला बच्चियों को खिलाकर पाल कर बड़ा करेगा, कुन्न लहु सित्रम मिनन नार, ये बच्चियां कल क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। अल्लाहु अकबर। नंबर 19, औलाद की मौत पर सब्र करने वाले वालिदैन। औलाद की मौत पर, बालिग होने से पहले बच्चे मर गए, वालिदैन ने सब्र किया। सही बुखारी 1240 पर 8 नंबर की हदीस, अनस बिन मालिक हदीस के रावी। जिसके 3 बच्चे मर जाएं, अगर वालिदैन सब्र करें, अल्लाह उनको उस वालिदैन को जन्नत में दाखिला देगा। सही मुस्लिम शरीफ 2633 नंबर की हदीस में 2633 नंबर की हदीस, अबू हुरैरा कहते हैं नबी ने कहा जिसके 3 बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाएं, उसके वालिदैन को अल्लाह जन्नत अता करेगा। एक अंसारी औरत उठ गई, बोले अल्लाह के नबी अगर 2 बच्चे मरे तो? नबी ने कहा 2 बच्चों के वफात पर सब्र करने वाले वालिदैन को भी अल्लाह जन्नत में मुकाम अता करेगा। और नबी ने कहा हर इंसान को पुल सिरात पर से गुजर कर ही जन्नत या जहन्नम का नज़ारा देखना होगा। जब ये लोग पुल सिरात पर गुजरते रहेंगे, अपने औलाद के मौत पर सब्र करने वाले वालिदैन को पुल सिरात पर कोई अल्लाह तकलीफ नहीं देगा। बगैर तकलीफ के पुल सिरात अल्लाह इसके वालिदैन को पार कराएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नंबर 20, आखिरी पॉइंट, यतीम की किफ़ालत करने वाले जन्नत में जाएंगे। सही बुखारी 5304 नंबर की हदीस, हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अना व काफ़िल यतीम कहा कज़ा बिस्सबाबतैन व अशारा बिस्सबाबतैन, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाले जन्नत में ऐसे रहेंगे। आपने अपनी 2 उंगलियां इस तरह मिलाकर इशारा करके बताए, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाले जन्नत में ऐसे रहेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज यतीमों का माल हड़प करने वाले बेहिसाब लोग हैं, लेकिन यतीम की माल की हिफाजत और उनका हक अदा करने वाले बहुत कम हैं। नबी ने फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीस में, दुनिया का सबसे बेहतरीन घर यतीम का घर, दुनिया का सबसे बदतरीन घर यतीमों का घर। अल्लाह के नबी क्या बात है, समझ में नहीं आई। नबी ने फरमाया
دنیا کا سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے رب کی نگاہ میں جس گھر میں یتیم ہو اور اس گھر والے اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں، سب سے بہترین گھر۔ دنیا کا سب سے بدترین گھر وہ گھر جس میں یتیم تو پایا جاتا ہے، یتیم بچہ یا بچی تو پائے جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ رب کی نگاہ میں وہ گھر سب سے بدترین گھر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ 20 نکات تھے جو نیک اعمال تھے جو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان 20 نیک اعمال پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔